یہ ایک آدمی نے بھی تو سمجھایا پیپلز پارٹی نے کیوں یہ آل آف اے سڈن لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے، لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے، نون لیگ اور جی خورشیدہ صاحب ہمارے پروگرام میں کہا یہ تو گورنمنٹ ہی نون لیگ کی ہے بھائی، نگران گورنمنٹ ہے ہی نہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں کچھ تو ان کے شکوے بجا ہو سکتے ہیں. دیکھیں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس جو موجودہ آپ کا نگراں سیٹ اپ فواد صاحب کیوں ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ ایسے ہیں جو جن کی بڑی کلوز آپ جسے کہہ سکتے ہیں تعلق ہے نون لیگ کے ساتھ، وہاں تک تو ان کا گلا شکوہ ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ جو پی ٹی آئی ٹوٹ رہی ہے وہ جو ایک پارکنگ لاٹ بنا دی گئی ہے استحکام پاکستان پارٹی، وہاں جانے کے بجائے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوں. ٹھیک ہے، اگر وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے تو پنجاب میں خصوصاً ساؤتھ پنجاب کے اندر کچھ الیکٹیبلز ان کے ساتھ آ سکتے، تو وہاں پہ بھی ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ایسا ہاتھ اس وقت ہوا تھا نا جب باپ پارٹی کی تخلیق میں عام کردار ادا کیا، ان کو لگتا تھا وزارت اعلیٰ ہمارے آ جائے گی، بلوچستان میں وہ قدوس بتنجو صاحب آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ کیا ہوا جی. جب آپ دوسروں کے لیے وہ گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں یا ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ ایک راؤنڈ، یہ جو ہاتھ ہو رہا ہے نا لوگوں کے ساتھ، یہ اس طرح ایک راؤنڈ سرکل میں چل رہا ہے. آج اس کے ساتھ ہوگا، کل اس کے ساتھ ہوگا. جب تک یہ سیدھا روٹ نہیں لیں گے جو جمہوری روٹ ہے، ساری جماعتیں چاہے پی ٹی آئی والے ہوں چاہے کوئی دیگر ہوں، دیکھیں انہی جماعتوں نے مسائل کا حل کرنا ہے، انہی جماعتوں نے ملک انہوں نے چلانے بھی لائک اٹ اور ناٹ، ٹھیک ہے، اور انہی کو ہم نے ووٹ دینا ہے، انہی پہ ہم نے تنقید کرنی ہے. لیکن دیکھیں آج اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلئنگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی، تو جب ان کی اپنی حکومت تھی وفاق میں، وہاں اس وفاقی پولیس کیا کر رہی تھی؟ پی ٹی آئی کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کر رہی تھی؟ صحافیوں کے خلاف کس قسم کی کارروائیاں کر رہی تھی؟ چلیں جی ہم مان لیتے ہیں کہ وفاق میں تو نون لیگ ان کی بات نہیں مانتی تھی. سندھ میں کیا ہو رہا تھا؟ سندھ میں جو لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑتے تھے، کوئی ادھر اسلام آباد میں کوئی صحافی بات کرے تو بلاول صاحب کی حکومت جو ہے سندھ میں پرچہ کروا دیتی تھی. جب اپنے اوپر ان کے اتحادی ان کو گرفتار ہوئے یا ان کے اوپر پرچہ ہوا کیپٹن صفدر صاحب کے اوپر، ان کی پولیس ہڑتال پہ چلی گئی تھی. اگر یہ جہاں پہ یہ پرنسپل سٹینس لینا چاہتے ہیں وہاں پہ یہ لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں نا کہ جناب صحافیوں کے خلاف ہم نے اس طرح پرچے نہیں ہونے دینے. تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو لگ رہا ہے اس طرح ہے کہ اگر یہ نگراں سیٹ اپ تھوڑا زیادہ عرصہ چلتا رہا تو انتظامی معاملات جو سندھ کے ہیں، جو فیلڈنگ سیٹ کی ہوئی ہے نا پیپلز پارٹی والوں نے 15 سال لگا کے ادھر ادھر، تو ان کو لگتا ہے کہ 3-4 اگر کھلاڑی سلپ میں آگے تو کیچ نکلنے لگ رہا ہے سسٹم تھوڑا سا ہمارے خلاف ہو رہا ہے. سسٹم وہ دیکھیں، سسٹم وہ اب یہ سسٹم سے آؤٹ ہو رہے ہیں، اور پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر سسٹم کے اندر دوسرے لوگ آ گئے تو اس سسٹم کو دوبارہ اپنے مطابق کرنے میں ہمیں ٹائم. اینڈ وائی وڈ سسٹم ناٹ بی ویری کائنڈ ٹو پیپلز پارٹی؟ ایسی کیا نافرمانی کر دی ہے پیپلز؟ نہیں، سسٹم تو ان کے ساتھ بڑا کائنڈ ہے. سسٹم اگر جن کے ساتھ سسٹم کائنڈ نہیں ہوتا وہ ان سے پوچھیں آپ، یہ آپ کو بتائیں گے. جب سسٹم کائنڈ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے ساتھ سسٹم اگر کائنڈ ہے تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں بلاول صاحب بار بار لیول پہ؟ اس لیے کہ وہ جو خواہش تھی کہ بلاول صاحب، آپ کو پتا نہیں کہ ہر کوئی آپ کو بھی بتاتا تھا، مجھے بھی بتاتا تھا کہ بلاول ان کو بہت پسند ہے اور وہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے. ہاں، یہ بحث ایک دم ختم ہو گئی، یہ بحث ایک دم ختم ہو گئی. ہاں تو یہ ذرا مسئلہ نا، پھر جو لیول پلئنگ فیلڈ تو نہ رہی. بٹ آپ کدھر ہے سر لیول پلئنگ فیلڈ میں؟ یعنی اگر آپ کو الیکشن، یہ ساری یہ بھی ٹگو دو نا کہ الیکشن مل گئے، دیٹ مین اینڈ آف پرابلم فار پی ٹی آئی یا بگننگ آف پرابلم کہ پھر الیکشن کے لیے حالات ہیں آپ لوگ کے؟ دیکھیں میں اچھا، مجھے 2 باتیں. ایک تو جب آپ یہ پورے جو ہے نا جو اتحادی پارٹی تھی اور اس میں، تو مجھے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کال یاد آ گیا. اچھا، وہ جب پی این اے تھی نا ان کے خلاف، ہاں. تو انہوں نے کہا تھا یہ 9 بلیاں ہیں جن کو دم سے باندھا ہوا ہے اور ہر ایک کا رخ دوسری طرف ہے. جس دن یہ 9 ستارے کہتے تھے، 9 ستارے نا، ان کو وہ 9 بلیوں کے لحاظ سے کہتے تھے. تو یہ 13 بلیاں تھی، سب کے رخ دوسری طرف تھے، وہ کٹی نہیں وہاں سے دم، اور یہ سارے الگ الگ طرف بھاگنے شروع ہو گئے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ تو ہاتھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، ان کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہونے والا، ان سب کے ساتھ ہاتھ ہونے والا. اچھا، عباسی صاحب مسکرائے نا، ہو گیا نا آپ کے ساتھ بھی ہاتھ ہونے والا ہے. ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، آپ نے کہا ہے کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے تو کیا کہ الیکشنز جس دن، الیکشنز کیوں نہیں اناؤنس ہو رہے؟ الیکشنز اس لیے نہیں اناؤنس ہو رہے کہ اس وقت ہر لحاظ سے جو آج بھی جس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے قیدی نمبر 804، آج بھی سب کو پتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مقبول بندہ ہے. جیل میں ہوتے ہوئے اس کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ آپ نے دیکھ لیا، جو 2 ضمنی وہ اس میں ہوئے ہیں، یہ لوکل باڈیز کے ہوئے ہیں، اس میں جو گورنر ہے جے یو آئی کا، اس کے اپنا رشتہ دار لوکل باڈی میں 7,000 ووٹوں سے ہار گیا، اس شخص سے جس کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے. اچھا، ہاتھ کیا ہونے والا ہے؟ ہاتھ یہ ہونے والا ہے کہ یہ سب لوگ بینک کر رہے ہیں
الیکٹیبلز پہ. اچھا پی ٹی آئی نے الیکٹیبلز کی سیاست ختم کر دی. کھمبا سیاست ہے اب, جس کو ووٹ دیتے پی ٹی آئی وہ جیت جائے گا. جس کو ٹکٹ دے دیا وہ ہے. یہ اب آئیڈیالوجیکل سیاست سٹارٹ ہو گئی ہے. یہ راجہ ریاض اور یہ جو آئی پی پی ہے اور چاہے وہ پارلیمنٹیرین جو بھی بنے ہوئے خٹک صاحب والے, وہ سارے دے ول بی ہسٹری. ان لوگوں کے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ یہ لوگ ان کو آ جائے گی. اور مقبولیت اتنی ہے کہ دھاندلی کرنا پاسبل ہی نہیں پی ٹی آئی کے خلاف. دیکھیں اس طرح ہے کہ اگر انہوں نے 35% تک بھی دھاندلی کی تو پی ٹی آئی جیتتی ہے. اچھا, سو یو تھنک پی ٹی آئی کو بھی ایک ہی طرف زور لگانا ہے, الیکشن کی ڈیٹ مل جائے, باقی تو ہو ہی جائے گا کام, عوام کر لیں گے باقی. جس دن الیکشن ہو ڈیٹ مل گئی, الیکشن ہو گیا, دن الیکشن ہو گئے, جتنا یہ دیر کرتے جائیں گے پی ٹی آئی اتنی مقبول ہوتی جائے گی. تو دین یو شوڈ بی ہیپی اباؤٹ دا ڈیلے. نہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آج کراؤ, کل کراؤ, پرسوں کراؤ, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم ان لوگوں بٹ الیکشن میں آپ کو دھاندلی کر کے بہرانا ممکن نہیں ہے. پرابلم ان لوگوں کو کیوں ہے؟ پی ٹی آئی میں 90% لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ لوگ جس کو آپ کہتے ہیں نا پروفیشنل پالیٹیشینز نہیں ہیں. پروفیشنل پالیٹیشین کا مطلب ہے جو پالیٹکس سے نہیں جو پالیٹکس سے کماتا ہے, انویسٹمنٹ پیسے. ٹھیک, جو اس مافیا کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, جو مافیا آئی پی پیز میں بھی ہے, جو مافیا شوگر ملز میں بھی ہے, جو مافیا یہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ جو برائلر وغیرہ ہے اس میں بھی ہے, جو مافیا آٹے میں بھی ہے, یہ سارے یہ اس مافیا والی بات, وہ مافیا ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے نا ان میں سے نہیں ہے. ان لوگوں کو آپ کو اتنی ادب و احترام سے سن رہا ہوں, میں آپ کی طرف. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. پہلے اگر اجازت ہے میں عباسی صاحب سے پوچھوں. اب تو اس ٹائم جی اب عباسی صاحب, پہلے عباسی صاحب اجازت ہے, پھر میں حسن صاحب کی طرف آتا ہوں. تو یہ عباسی صاحب یہ جو کانفیڈنس ہے, ایک طرف یہ کانفیڈنس ہے, وہاں سے نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں لکھ کے لے لو کہ نون لیگ جیت جائے گی. وہ کہتے ہیں آپ کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے اور بہت بری ہونے والی ہے. یہی خوف ہے, وہ کہتے ہیں اس کی وجہ سے الیکشن کی طرف جا نہیں رہا ملک. شکر ہے مایوس صاحب نے پہلے کہا ان کے ساتھ ہاتھ ہونے والا ہے, اور پھر بعد میں اپنے جواب میں ایکسپلین بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ انتخاب کی صورت میں ہاتھ ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا ہے یہ ان کا حق ہے, ہر سیاسی جماعت کو حق ہے کہ وہ بڑا کلیم کرے, وہ کہے ہم الیکشن جیتیں گے. اور پھر بدامی صاحب پاکستان کے لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے بہرحال کہ انہوں نے اپنا آنے والا مینڈیٹ کس کو دینا ہے. یہ حق ان کو بھی, ہمیں بھی, اور پیپلز پارٹی کو بھی. سب لوگ الیکشن اناؤنس ہونے چاہیے, الیکشن جلدی ہونے چاہیے. اس کے بعد سب کے لیے یہ آزادانہ کمپین کا سہولت ہونی چاہیے کہ ساری کمپین کر سکیں, اور پاکستان کے لوگ جس کو بھی منتخب کر لیں. اور میں بالکل زور دے کے کہوں گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, تاکہ پاکستان کے الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. آج تک تو مشکل ہے کہ کوئی کسی ایک الیکشن پہ بھی کوئی نہ تو کریڈیبلٹی تھی الیکشن کی, اور نہ کسی نے آج تک مانا. اللہ کرے کہ یہ الیکشن کو ایسے بڑے کریڈیبل ہو جائے جس میں ساری جماعتیں اتفاق کریں, اور پھر پاکستان کی عوام کے ساتھ سارے اپنا اپنا پروگرام لے کے جائیں, بتائیں کہ ہم نے پاکستان. یہ ان کو بڑا اتنا زوم ہے, یقین ہے کہ جیت جائیں گے. آپ کو کیا خیال ہے, تحریک انصاف بہت غیر مقبول ہوگی آپ کے خیال میں؟ ساری کیا بدامی صاحب, آپ کے خیال میں تحریک انصاف بہت غیر مقبول ہو گئی عوام میں, ہار جائے گی, شکست فاش ہوگی؟